کی خوشی اور خوشحالی کی باراتیں ہیں، یا آگ لگے گی کہ بجھائے نہ بجھے گی۔ فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ تم جانتے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے والے نے تم کو یوں نہیں بھیجا ہے کہ اس کی دنیا سونی پڑی تھی، تم جاؤ گے تب آباد ہوگی۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کے سامان دیے، عقل و خرد سے نوازا، اور تمہارے سامنے کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے۔ سب سے پہلے جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ خیر و شر سے واقف ہو۔ اس کے بعد انبیاء پر انبیاء آئے، کتابوں پر کتابیں اتاری گئیں، اور آخر میں یہ مہمن کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی شکل میں نازل فرما دی قیامت تک کے لیے، اور بتا دیا کہ مسئلہ ایک ہے، وہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو اس کو حل کر دکھائے صحیح طریقے سے، اس کے تقاضے پورے کر دے، بس وہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، چاہے مالک اس کو آزمائش میں ڈالے، لیکن انجام کے لحاظ سے وہی کامیاب ہونے والا ہے اور وہی اپنی مراد کو پا جانے والا ہے۔ اور اللہ نے سارے انسانوں کو صرف ایک مقصد اور ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے الا لیعبدون، حصر کا یہ صیغہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا بندہ مالک کا بندہ بن جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف رخ نہ کرے۔ تو توحید اصل، اور مالک کی فرما دیا یہ زمین اور آسمان قائم ہے یہ اسی توحید کے اوپر، اور جو آیا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سنایا گیا کہ یہ مسئلہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے واشگاف پہنچانا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس راستے میں آپ کے سمندر حائل ہوتے ہیں، خارزار وادیاں ہیں، قیامتیں ٹوٹ کر برسیں گی آشوب پر آشوب، اس دنیا میں رونما ہوں گے، لیکن کام یہی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اسی مسئلے کو ہم نے سارے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو پہنچانے کے لیے ان پر وہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے اوپر ہم نے یہی وحی کی کہ مسئلہ ایک ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا آگ کا اور جنت کی بہاروں کا۔ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا، کہ مالک نے فرمایا سمجھ لو کہ الہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اکیلا میں ایک الہ ہوں، میں ایک معبود سارے عبد ہے، میں خالق ساری کائنات مخلوق، میں رب ہوں اور یہ سارے میرے مربوب ہیں۔ تو یہ پیغمبر سب سے پہلے تمہیں اپنے ایک معبود کو، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو، اور اس کی غلامی کے علاوہ کسی اور خلادے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے، کبھی اس انداز سے، کبھی یہ کہ انسانیت جب بھول جاتی ہے، جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے چھا جاتی ہے، جب معیار بدل جاتے ہیں،
جب ایمان پیراہن بن جاتا ہے کہ جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے۔ فرمایا جب کبھی ہماری رحمت جوش میں آئی ہے اور مشیت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیوں ایک مسئلہ حل کر لو، پھر تمہارے ہزار مسائل ہیں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے، اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرخوش اور دیوانی بن گئی ہو اپنی دنیاوی جوش کے اندر، جیسے قوم عاد تھی یا قوم ثمود تھی، یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہو جیسے بنو اسرائیل کے لوگ تھے، یا عرب کے ریگزاروں میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے معاش کے اوپر ہر وقت بجلیاں تڑپتی، یا مرغزار ہوں شام اور فلسطین کے، یا بابل اور نینوا کے، ہر جگہ ایک ہی مسئلہ کہ انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا، مالک کو رب، اپنے پروردگار کو الہ، اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا گردانو، مشکلوں میں حلال المشکلات وہ ہے، غوث تمہارا وہ، فریاد رس وہ، مجیب الدعوات، سمیع الدعا ایک ہے، اس کو یوں ماننے کے ساتھ ساتھ واجتنبوا الطاغوت۔ اور کتنے یہ باطل ہیں، اپنا تخت بچھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہیں اور اپنی چلاتے ہیں خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں۔ دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے، ان کے تخت کو بھی اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے ان کے اوپر سے، اور ان کی بات مانتی ہے۔ فرمایا اگر ایماندار صحیح معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت کے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ، لین دین اور مداہنت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں، چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بلائیں، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہیں یا کسی اور کو وہ چادر اوڑھانا چاہیں، فرمایا یہ سارے طاغوت ہیں، ان کے دشمن بن کر اٹھو گے۔ یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اب انداز میں ایک اور تیکھا بنا گیا کہ اللہ کے بندو 13 سال تم میں سے کتنے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ، اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک۔ یہ 3 مارکے انہوں نے سر کر لیے ہیں، اب آخری مارکہ فولاد کا مارکہ آنے والا ہے، جہاں پر سر اچھلتے ہیں، سینے چاک ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے، اور بات وہی ہے، شیطان کبھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے، مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا، رات کی نیند میسر نہ آئی صحیح معنوں میں اطمینان کے ساتھ، نہ دن کا چین، پھر رشتے ٹوٹے، ناطے الگ ہوئے، آخر کار یہ ہے کہ شہر سے نکالے گئے، معاش جاتا رہا، اور اس کے بعد ماحول کی ساری یادیں تک فراموش کرنا پڑی۔ اگر شیطان دل میں یہ ڈالے یہ کیا زندگی ہوئی، اپنی قوم کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، تو اللہ نے اطمینان دلایا کہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ہمارے پاس تو بہرحال تم کو آنا ہے، ہماری غیرت کا تقاضا، تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر تمہاری کوئی کمی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کفر کرو اس طرح جو بھی اللہ کے خلاف جو ہے، خود اپنے کو اللہ کی جگہ پر لانا چاہے یا اس کے ساتھی اس کو آگے بڑھانا چاہیں، اللہ کی کسی بات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی
چیز کو وہ غلط کہے تو وہ طاغوت ہے، اور اس کے تم کو دشمن اس کا کفر کرنا چاہیے، تب کہیں تمہارا ایمان ہوگا۔ اور اگر کہیں تم نے ان طاغوت کے ساتھ کوئی رعایت کی تو اس کے بعد تم کافر ہو۔ سن لو، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو اللہ کے خلاف بات کہنے والے، پرچار کرنے والے ہیں، ان کو اپنا ولی اور حامی اور ناصر اور رحمت اللہ علیہ اور امام بنائے۔ مالک فرماتا ہے یہ صرف کافر ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو اپنا اولیاء بنائے، اپنا ولی بنائے طاغوت کو۔ تو اس انداز سے مالک نے اس ایمان کی بات کو اس طرح سے کھول کر قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ ہر جگہ پر ایک ہی بات جگہ جگہ پر آ رہی، طاغوت کو 8 جگہ پر پروردگار نے مختلف انداز سے، جن کی پوجا ہو، جن کی پکارے ہوں، جو اللہ سے پھیر رہے ہوں، جو اللہ کی کتاب کے بغیر اپنی بات یا اپنے باپ دادا کی بات پر فیصلہ کرے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا یہ طاغوت ہے۔ اللہ کے خلاف جو آواز بھی اٹھتی ہے یہ طاغوت کی آواز ہے، اور تم اس کے دشمن ہو۔ اور اسی ایمان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو آتا ہے ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے 1000 مسائل صحیح، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے اس رشتے کو جس کے اندر لوچ پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ لیا ہے اپنے مالک سے، اس کو جوڑو۔ اس لیے جو آتا ہے یہی ایک بات کہتا ہے کہ یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے۔ قرآن لگاتار پوری دعوتیں بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر جو بھی آیا ہے اس میں قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندو، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو۔ ایمان کے اقرار کے بعد تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں۔ اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی، تمہارا مال صرف ہوگا، تمہاری آرزویں اور تمنائیں ہیں اس کے اشاروں پر قربان ہو کے دکھا دیں گی۔ تب کہیں جانے کے بعد پھر وہ دن آئے گا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ تم پر ہوگا، اور پھر اللہ تم سے یہ کہہ دے گا کہ اب جو چاہو کرو، تمہاری مشیت کے اندر کبھی رکاوٹ پیدا نہ ہوگی۔ تو یہ مسئلہ تھا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ 1000 مسائل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اندر۔ سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا۔ اگر قوم کو ساتھ لے کر جمہوریت کا یہ رنگ اختیار کرنے کے بعد یہ بازی کھیلنا ہوتی کہ اقتدار پر قابض ہو جاؤ اور اس کے بعد دین لے آؤ گے، پیغمبر ہوں، بالکل بدل دوں گا ساری چیزوں کو، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ قوم کے سامنے یہ بات لا دے کہ دیکھو تمہاری تنگی کا عالم یہ ہے، تمہارے پاس زمین کتنی ہے کہ زمین تمہارے لیے غلہ یا اناج پیدا کر سکے، پانی کی یہ کمی ہے، کھانا بدوشی کی زندگی اختیار کرنا پڑ رہی ہے، مجبور ہو، اور جو جن کے پاس کچھ تھوڑی دولت ہے وہ کمزور کو پیچھے ڈال رہے ہیں، ان کی آبرو کے دامن کو تار تار کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں یہ غلام پھیلے ہوئے ہیں، نہ ان کی آبرو کی قیمت ہے نہ ان کی جان کا۔ اور پھر سیاست کا رنگ دکھاتے کہ تم اپنے ملک کی حالت نہیں دیکھتے، کیسے کمزور، ناتما اور بے شرم ہو گئے ہو کہ شمال کے اوپر 3 معبودوں کے پوجنے والوں کا راج ہے، عیسائیوں نے تمہارے اپنے ملک کا حصہ ہتھیا لیا ہے۔ جنوب کے اندر یونان، یمن کے اندر حبشی عیسائیوں کی حکومت ہے، اور اسی طرح سے مشرق کے علاقے پر، بحرین کے علاقے پر یہ کسرا ہے، یہ دندنا رہا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ شرم کرو اور میرے ساتھ آؤ، آزادی بھی، ملک کی آزادی بھی ہے، معاشی تنگی بھی دور ہوگی۔ کوئی مسئلہ اٹھاتے قوم ان کے گرد جمع ہو کر اور اپنی جانوں کا قلعہ بنائے، لیکن اللہ کے حکم سے آج جانتے تھے کہ مسئلہ ایک ہی ہے۔ ایمان کا مسئلہ اس دنیا میں سارے مسائل کو اسی ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اصلی مسئلہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا، وہ اسی انداز سے حل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس بات کو اٹھایا ہے، اللہ نے جب حکم دیا ہے تو یہی مسئلہ اٹھا ہے، اور پہلے ہی دن جب اس کو عام کیا گیا ہے تو خود اپنا چچا ہے وہ سننے کے بعد کہتا ہے تبا لکا سائر الیوم، کہ تم نے سارا دن خراب کر دیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اپنے اس بھتیجے سے کہ جس کے ساتھ محبت کا
یہ اس کا معاملہ تھا کہ جب سنا ہے اس نے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، حضرت سویبیہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا ہے، کہ تو اس کا یہ حال ہے کہ یہ مسئلہ جب ان کے سامنے آیا ہے وہ چیخ پڑا ہے۔ اور پھر منیب عزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں کہ پھر جاہلیت کے زمانے میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا، مکے جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ایک مالک کو اپنا مالک مان کر اعلان کر دو تو فلاح تمہارے گھر کی چاکری کرے، تم ہی کامیاب ہو گئے اس دنیا میں بھی، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، کہتے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ کوئی بڑھا ہے جس نے تھوکا ہے آپ کے اوپر حقارت سے، کوئی ایسا ہے جس نے زمین سے خاک اٹھا کر آپ پر پھینکی ہے، اور کوئی ہے جو گالیاں دیتا رہا ہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی ہے بڑا برتن لے کر پانی کا، اور اس نے اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ صاحب کہنے لگے کہ بیٹی غم نہ کرنا، مایوس نہ ہونا، تیرے باپ کو اللہ مغلوب نہ کرے گا اور اکیلا نہ چھوڑے گا۔ کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور یہ لڑکی کون تھی؟ لوگوں نے بتایا یہ نئے دعوے دار ہیں رسالت کے، ان کا نام محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے۔ میں نے کہا وہ لڑکی کون سی تھی جو برتن لے کر آئی تھی پانی کا، اس سے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی غم نہ کر، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا؟ کہا یہ ان کی بیٹی زینب تھی۔ تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی بات آپ نے اٹھائی ہے۔ اور پھر چاہے وہ مینا کے، جب اس زمانے میں کفار بھی حج اور عمرہ کرتے تھے، وہاں پڑا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات پکارتے ہیں کہ لوگوں مسئلہ ایک ہے کہ تمہارا ایک قلعہ ہے۔ تو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے کہ پیچھے سے پتھر لیے ہوئے پکارتا پھرتا ہے کہ دیکھنا اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارے لات اور منات کے چہرے سے کھال اتارنا چاہتا ہے۔ تو صحابی جو بات کو ایمان لائے ہیں، کہتے میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے، انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ جو سرخ انگارہ بنا ہوا پیچھے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کا چچا ہے ابو لہب۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کبھی خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے کہ یہی خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بلاکشان تھے اللہ کی راہ پہ، ان کو لے کر میں پہنچا ہوں ڈھونڈتا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ پہنچے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا نہ کریں گے؟ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ بخاری کی بہت سی روایتوں میں ایک میں یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، سرخ ہو گیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا اتنی جلدی؟ اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہے ہمت وروں نے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجبور کیا ہے کہ زبان کو بند رکھو، باپ دادا کے دین کو عیب نہ لگاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، ہم تم کو آروں سے چیر ڈالیں گے۔ فرمایا پھر جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہر موقع پر ان کو موقع دیا گیا کہ اب بھی اس توحید کی دعوت کو اور اس کے اعلان کو تم بند کر کے باپ دادا کے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے موقعوں کو انہوں نے رد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سروں پر آرا منگا کر رکھ دیا گیا، ان کے مفرق پر جہاں مانگ نکالی جاتی ہے، اور پھر بھی انہوں نے کہا کچھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اس حالت میں ان کو زندہ شکل میں آروں سے چیر ڈالا گیا ہے اور یہ جمے رہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ کہ لا الہ الا اللہ کی بات کے معنی یہ ہے کہ یہ سارے باطل طاقتوروں کو یہ للکار ہے، یہ اقتدار سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، احسان فراموشی کرنے والے
خود مختاری کا دم بھرتا ہے، اس کے پیدا کیے پیدا ہوا، اس کے کھلائے کھایا ہے تو نے، اس کے مارے مرے گا، اور اس کے بعد اگر سیدھا نہ ہوا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اب اللہ کا شکر ادا کر جو اس نے دیا ہے، خود مختاری کی روش سے باز آ جا تو کیا اس کے ماتھے پر بل نہ پڑ جائیں گے؟ اور یہ دولت والا، حرام کھانے والا جو خزانے کا صاف بنتا ہے سود سے، بے ایمانی سے، فریب کاری سے، اور سب سے بڑا یہ فریبی جو اللہ کے دین کو بیچتا ہے، دنیا کا مال کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے روک کر اس کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے، سب سے زیادہ اس کا معاش، اس کا پیٹ ہے، جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ فما اصبرهم علی النار، یہ ظالم جانتے بوجھتے کھاتے ہیں، کیسے صابر کیا کہنے، ان کی ہمت کی داد دو کہ جانتے بوجھتے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور آگ پر کس قدر قانے ہیں، کیسے شوقین ہیں۔ تو یہ مسئلہ اٹھتا گیا ہے، بڑھتا گیا ہے۔ بات یہی ہوئی ہے کہ دیکھو اصلی مسئلہ ہر رنگ سے آیا ہے، وہ ذات کا مسئلہ ہو، اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی ذات یہ بے مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ اور فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو نور کا نہیں، اللہ نے تو نور کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ کا جو یہ شرک تھا، اس کا رد کیا۔ پھر جگہ جگہ مالک نے فرمایا کہ آخر شرک کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اس کی جگہ پر بناتے ہو، تو اس عقیدے کے ساتھ کہ جو ہم کرتے ہیں ان حضرت کو معلوم ہو جائے گا اور ہم پکاریں گے وہ سن لیں گے، ہماری بندگی سے وہ خوش ہوں گے، گودے بھریں گے، مشکلات دور کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں اگر چاہیں گے تو ہن برسوائیں گے۔ تو مالک نے اس کو پورے قرآن میں سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک اسی بات کو رد کیا جو بنیاد ہے شرک کی، اور وہ ہے علم کا شرک۔ مالک نے کہا فرشتوں کو پوجنے والوں، اللہ کی بیٹیاں بنا کر، ان کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم نے کچھ چیزیں رکھ دی اور ان سے کہا کہ ذرا نام بتاؤ، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، فرمایا یہ فرشتے ہیں، ان کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ تم لوگ پکارتے ہو کبھی یا ابراہیم اغثنی، اور کبھی یا اسماعیل کا نعرہ لگاتے ہو، اور یہود و نصارہ کبھی حضرت عزیر کو اور کبھی حضرت عیسیٰ کو آواز دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو خبر ہو جائے گی۔ تو مالک نے فرمایا پیغمبروں کا عالم دیکھو، ہمارا خلیل ہے، ہم نے اس کو کتنی چیزوں میں آزمایا ہے اور سب کچھ یہ کر گزرا ہے، آزمائش میں پورا اترا ہے۔ جب اس کے پاس ہم نے فرشتے بھیجے ہیں اس کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تمہاری دوسری بیوی سارا کے بطن سے اللہ پیغمبر پیدا کرے گا، اور اس کے بعد پھر قوم لوط کے اوپر ان کے ذریعے سے عذاب آئے گا۔ اور جب وہ پہنچے ہیں انسانی شکل میں تو قرآن جگہ جگہ بیان فرماتا ہے کہ علم غیب کا عالم دیکھ لو، یہ ہمارا خلیل ہے، یہ نہیں پہچان پایا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو انسان سمجھا اور ان کی پذیرائی اور مہمان نوازی کے لیے کھانا تیار کیا، لے کے باہر آیا ہے، اور جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ دشمن معلوم ہوتے ہیں۔ جب یہ صورت دیکھی ہے فرشتوں نے، یہ گھبرا رہے ہیں، سمجھ نہیں پائے، تب انہوں نے بتایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو اللہ نے ایک واقعے سے 3 باتیں کہ دیکھو نہ تو ہمارا پیغمبر یہ غیب کی بات سے واقف ہے ورنہ اتنی مشکل برداشت نہ کرتا، نہ فرشتوں کو یہ علم ہے ورنہ فرشتے کہہ دیتے کہ پیغمبر صاحب اندر نہ جائیے، کھانے کا انتظام نہ کیجیے، آپ اس غرض سے جا رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، آپ کا وقت بھی خراب ہوگا اور آپ کا مال بھی۔ اور جن کو خوشخبری سنائی گئی ان ولیہ کو، حضرت سارہ کو، اگر ان کو خبر ہوتی کہ یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں، تو حضرت ابراہیم سے وہ کہتی ہیں کہ آپ یہ تکلیف نہ کیجیے، نہ مجھے تکلیف میں ڈالیے، تو فرشتے ہیں۔ تو مالک نے اس کی جڑ کاٹی، پھر بتایا کہ دیکھو یہ جو قبروں کے باسی ہیں جن سے تم مانگتے اور جن کے سامنے جا کر ماتھے رگڑتے ہو، جیسے اہل کتاب کا خاص طریقہ ہے، اور تم لات کی قبر کے پھیرے لگا کر ان کا عرس مناتے ہو، اور تمہارا خیال یہ ہے یہ یہاں سے جانے کے بعد بھی
تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، تم کو تمہارا ملاحظہ کرتے ہیں، تمہاری باتوں کو سننے کے بعد تمہاری مرادیں بدلاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں بات پہنچاتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا دیکھو ہمارا ایک پیغمبر ہے، وہ گزرا ہے، ایک برباد کریے سے ہم نے اس کو خبر دی تھی کہ یہ پھر آباد ہوگا۔ وہ کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ مالک یقین تو ہے تو نے یہ فرمایا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ برباد بستی ہے، یہ کیسے پھر سے آباد ہو جائے گی۔ مالک فرماتا فماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ فرمایا اس کے بعد ہم نے 100 سال کے لیے اس کو موت دی۔ موت کے بعد ہم نے پوچھا 100 سال کے بعد جگانے کے بعد کہ تمہارے خیال میں کتنی دیر یہ کیفیت ہوگی کہ تم بے ہوش رہے ہو، اس بات کی کیفیت میں تم نے گزاری ہو گھڑیاں؟ تم نے جواب دیا کہ مالک میرے خیال میں 1 دن گزرا ہوگا یا 1 دن سے بھی کم۔ تو مالک فرماتا ایک پیغمبر ہے ہمارا، اور اس کے بعد 100 سال کے لیے اس کو ہم موت دیتے ہیں، اس کو اپنی اس موت کی خبر نہیں ہے۔ 100 سال گزرنے کے اوپر وہ اپنا ظن بیان کرتا ہے کہ 1 دن یا 1 دن سے کم، اور یہ سارے مٹی کے ڈھیر اور پتھر کے جو تم نے بنائے ہیں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تم جاؤ اور یہ سنتے ہیں، تم کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد تم کو اپنی رحمت اور مرحمت سے نوازتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا ان کو کیا خبر ہو۔ اسی طرح سے اولیاء اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے جیسے لات تھے یا اور کوئی ہو سکتا ہے، یہ یہود و نصارہ کا قاعدہ تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو اصحاب کہف ہیں، ایمانداری کی انتہا ہے ان کی کہ جوانیاں اپنی انہوں نے اللہ کے لیے میر دی ہیں، اور 309 سال تک ہم نے ان کو سلائے رکھا ہے، اور جب ہم نے ان کو جگایا ہے ان سے پوچھا ہے کہ آخر کتنے دنوں تم رہے ہوگے نیند کی کیفیت میں، 2 پارٹیاں بن گئیں۔ ایک پارٹی کا جواب یہ تھا کہ شاید 1 دن، اور دوسری پارٹی کہتی رہی ہے کہ 1 دن سے بھی کم۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ ہیں، کیا ان کو خبر ہو؟ کون جانتا ہے؟ کہہ دو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ وما یشعرون اللہ ایان یبعثون، یہ مردے ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے، ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے کہا کہ شرم کرو انسانوں مشرکو، علم غیب میں تم کس کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کے بندوں اور مخلوق کو۔ دیکھو ایک ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے سلیمان کہ اس کی دعا بھی ہے، اور ہم نے دنیا کے لحاظ سے اتنی بڑی بادشاہی کسی کو نہیں دی۔ وہ جب جائزہ لیتا ہے اور پرندوں کی فوج میں اس کو ہدہد نظر نہیں آتا تو وہ نہیں جانتا ہے کہ بات کیا ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر حدود آنے کے بعد کوئی عذر پیش نہ کر پایا تو اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اور حدود جب آتا ہے، وہ ایک پرندہ ہے، وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں وہ خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں، میں قوم سبا یہاں سے آ رہا ہوں۔ فرمایا دیکھو ایک پرندہ ہے، وہ بھی توحیدی ہے، اور تمہاری طرح سے انسانوں وہ مشرک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اتنے بڑے، جانتا ہے اتنی بڑی طاقت کا مالک یہ ہمارا آقا ہے، لیکن اس کو بھی علم نہیں۔ فرمایا جب اللہ فرماتا ہے سورہ نمل میں کہ چونٹی ہے تم سے زیادہ، انسانوں مشرکوں تمہارے مقابلے میں یہ توحیدی ہے، کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر ایک وادی نمل میں گزر رہا تھا تو ایک چونٹی نے آواز لگائی کہ بھائیوں اور بہنوں اپنے اپنے بلوں میں جا کر حفاظت سے چھپ جاؤ، ورنہ ممکن ہے کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور جن کو پوجا گیا ہے وہ جن ہیں۔ پروردگار نے سورہ سبا میں وہ بات بھی کھول کر ڈال دی کہ حضرت سلیمان بیگار لے رہے ہیں جنوں سے، اور جن یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے سہارے جو کھڑے یا بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جاگ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اسی حالت میں موت دے دی۔ اور پھر کچھ مدت کے بعد دیمک کے کیڑے نے جب ان کے ڈنڈے کو کھایا ہے اور وہ کمزور ہو کر ٹوٹ کر گرا ہے، اور حضرت سلیمان دھڑام سے زمین پر آئے ہیں، اور ان جنہوں نے یہ دیکھ کر کے کہا کہ افسوس یہ تو کب سے مر چکے،
اگر ہمیں یہ خبر ہوتی تو ہم ذلت کی بیدار کے اندر اس طرح سے مبتلا نہ ہوتے، تو پروردگار عالم نے اس چیز کو جڑ کاٹ دی ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کون ہے جس کو پکارو، کس کی نظر نیاز کرو، کس کے سامنے جھکو، کس سے دعائیں ہوں. اس طرح سے اور اسی چیز کو بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر جا کر پھر واپس لے آیا گیا ہے. کہ صوفیت کا نظریہ یہ آیا ہے کہ جو پیر ہے وہ اپنے مرید کی ایک ایک بات سے واقف ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی خوابگاہ میں ایک چارپائی خالی ہے تو سمجھ لو کہ پیر صاحب اپنی مرید کی خوابگاہوں کے اندر بھی جانے کے بعد اس خوابگاہ کی عصمت کو بھی برباد کر دیتے ہیں. ان کو بھی علم ہے. یہ عقیدہ بنایا گیا صوفیت کے ذریعے سے آیا، اور سب اللہ کی ذات کے ٹکڑے بنا دیے گئے وحدت الوجود کے نظریے کے ذریعے سے، اور جو ان کے بنانے والے تھے وہ رحمت اللہ علیہ کہلائے. ان کی پکاریں ہوئیں، ان کے کعبے نقلی بنائے گئے، ان کا حج ہونے لگا اور اس کے نام سے ان کا نام ہوا. کسی کو کہا یہ داتا اور وہاب ہے، دینے والا ہے، گودے بھرتا ہے. کوئی غوث کہلایا، کوئی مشکل و کشا کے نام سے پکارا گیا. کسی کے سامنے جب عیسائی ہوئی کسی کی چوکھٹ کو چوما گیا اور کسی کے دن منائے گئے. اٹھتے بیٹھتے یا رسول کے نعرے لگے. مسجدوں تک میں بھی جو اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ظالم مشرکو، سب سے بڑی نشانی شرک یہی غیر اللہ کی پکارے ہے. ہر جگہ تو پکارتے ہو، خانہ کعبہ کے اندر آنے کے بعد بھی تم یہاں لات اور منات اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو آواز دیتے ہو. ظالموں، آج یہ امت مسلمہ اسی چیز سے. آج دیکھیے ان مسجدوں میں، ان دکانوں میں، ان مدرسوں کے اندر، یہ جو حکومت کے دفاتر ہیں ان کے اندر ہر جگہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کی پکارے ہیں، اور اللہ کو ایک ایک گام کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا ہے. اور ان کی پشت پناہی کرنے والے کون ہیں؟ یہی جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے احبار اور رہبان، یہی وہ لوگ ہیں. انہوں نے مل کر مارا ہے امت کو. اگر رہبان نے یہ شرک کا وہ نظریہ دیا کہ وحدت الوجود کا نظریہ کہ ہر چیز ہے، چاہے وہ بہتا ہوا گندگی کا ڈھیر ہو جو کہیں رکھا ہوا ہے، یا نجاست جو بہ رہی ہے وہ بھی اس کا ایک ایک جز ہے، وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. تو اب شرک کے کارخانے ایسے کھول دیے کہ ایک چیز کو، ایک بال کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 10 لاکھ حصے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہو گئے. اور ذات کی انتہا یہی کیا کم تھا. ادھر انہوں نے ذات کا یہ انداز شرک اختیار کیا، یہاں یہ جو علماء کہلاتے ہیں یہ احبار نے یہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ نور کا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کا ٹکڑا ہے. ذات کا شرک براہ راست بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے وہ واسطہ دیتے کہ یہ بیٹے ہیں، نطفے کا واسطہ دیتے ہیں. اس مسلمان امت کے بڑوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے جوش محبت میں اللہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ظلم کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے اپنی وفات کے زمانے میں جو ایک چیز شرک کی جو اصلی جڑ بنتی ہے اہل کتاب امتوں کے اندر، اسی کے ذریعے سے شرک گھستا ہے، اور وہ یہی تھا کہ کہیں حضرت جندب روایت کرتے ہیں مسلم کی کہ 5 دن پہلے آپ نے وفات سے یہ کہا تھا کہ الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب امتیں گزری ہے ان کے اندر شرک آیا ہے. مسجدوں یہ قبروں کے ذریعے سے انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے، ان کی پوجا کی ہے، ان کے عرس اور دن منائے ہیں، ان کی قبریں آراستہ کی ہیں. میں تم کو منع کرتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا. یہ آپ نے پوری طرح سے ڈرا دیا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کیفیت کے اندر کہ بیماری کا زور ہے، کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اٹھار پھینکتے ہیں. اس زمانے میں آپ کی زبان کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ الیہود
النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر تو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو اور یہاں پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے، اور اس کو موقع مل گیا ایک مشہور ذات سے۔ اس نے پہلا حملہ کیا حضرت عمر کے اوپر کہ جوش کے اندر یہ آ کر، اور اب کبھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی ہے، اب یہ کہنے پر ہی اتر آئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مل گئی، میں اس کا سر اڑا دوں گا گردن سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ کیفیت ختم ہوئی اور سارے لوگ ہوش میں آ گئے۔ اب 200 سال تک اس نے انتظار کیا اور کوششیں کی، وحدت الوجود کا نظریہ تو آ گیا، لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ابھی موجود تھے۔ اب اس کا توڑ کرنا اس کے لیے ضروری ہوا، اور اس نے اوروں کو چھاٹا۔ اس میں امام احمد اس کی آنکھ پر چڑھ گئے، اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 220 میں ہجری میں جو انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے کے خلاف مامون رشید سے لے کر 3-4 خلفاء کا مقابلہ کیا اور ان کی بات نہیں مانی، تو شہرت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ 4 دانگ عالم میں مسلمان امت کے اندر بس وہی اس کے ہیرو تھے۔ اب ان کے اوپر اس کا حملہ ہوا ہے، اور یہ گھائل ہو گئے رافضیوں کی ان روایتوں سے جو ان کے پاس پہنچی، اور اس کے بعد وہ روایتیں یہ تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 قبر میں زندہ ہیں، اور جو مردہ ہے مرنے کے بعد اسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع صحابہ کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا ہے ان کی متاع ایمان لٹ گئی ہے، اور آج تک پھر اس کی بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، جب تک کہ جوان مرد اٹھے اللہ کے وقار اس کی کتاب کو سامنے لانے کے بعد، سنت نبی کو اس کی تائید میں پیش کرنے کے بعد پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے جہاد کرے، اور ان 2 گروہوں سے جو احبار اور رہبان ہیں ان سے ٹھن جائے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ پھر کہیں جا کر یہ مسئلہ، یہ شرک کا مسئلہ جو قبروں کے ذریعے سے آیا ہے یا وحدت الوجود کے ذریعے سے، ان دونوں محاذ کے اوپر جوان مردوں کے لیے یہ موقع ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، لوگ جانتے ہوئے ہمت کر کے نہ اٹھے، اپنے مالک کا کھانے کے بعد، نمک خوار بننے کے بعد نمک حلالی کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کی، تو اس کے بعد جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے کلا انہا لظا، یہ بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ چہرے کی کھال کو جھلسا کر کھینچ لے رہی، لیکن موت نہ آئے۔ تو آج یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دونوں محاذ پر یہ دونوں نے ہم کو مل کے مارا ہے، دونوں ایک ہو گئے احبار و رہبان، اور ان کی بات ایسی چلی ہے کہ کوئی مسلک جو آج پایا جاتا ہے وہ ان کی ضبط سے نہ باہر ہے، بلکہ پوری طرح سے گھائل ہے، ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کی حمایت کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے مسلک والا، اور ان دونوں باتوں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں، شریعت کے علاوہ اور یہ طریقت ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، وحدت الوجود بھی صحیح ہے، اور یہ بھی کہ یہ مردہ ہے یہی سنتا ہے یہ قبر والا، اور اعمال اللہ کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش ہو سکتے ہیں درود و سلام کے، یہ کفر و شرک جو اللہ کے لیے گالی ہے۔ اپنے مالک کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی امت یہ سمجھتی ہے کہ مالک اس کے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا اور انگارے نہ برسیں گے، تو یہ نادانی اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ نادانی کہاں ہوتی ہے، کس طرف سے رونما ہوتی ہے۔ تو آج جو مسئلہ ہے وہ اس جوان مردی کے ساتھ اٹھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ مقابلہ انتہائی شدید ہے، سارے وسائل ایک طرف نظر آتے ہیں، اب بتاؤ یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ دنیا ہر طرف سے تاریک نظر آتی ہے، صرف آخرت کا یقینی وعدہ ہے۔ اگر کوئی جماؤ کے ساتھ اٹھے تو اعلان جب کیا ہے تو کچھ سسکتے ہوئے جو معاشرے کے افراد تھے، بلال حبشی کی طرح سے، خباب ابن عدت یا خاندان یاسر کی طرح سے تھے، انہوں نے
اقرار کیا ہے، اور لیکن جو اصلی اقرار کرنے والے تھے وہ خانوادے قریش کے جواں مرد، جواں سال لوگ تھے، گرم و سیال خون والے، جن کے لیے مالک نے قرآن میں فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات اٹھائی ہے کہ فرعون کے مقابلے میں، مشرک کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے توحید کے راستے میں، تو مالک فرماتا ہے بڑے بڑے بنو اسرائیل کے حامی، دم بھرنے والے، بڑے بڑے بوڑھے، سفید داڑھیوں والے اور بہت کچھ سمجھے جانے والے، سب کی ہمتیں جواب دے گئی، سوائے چند جوان تھے ذریہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہم آپ کے حامی و ناصر ہیں، گلے گلے پانی دیکھ لیں گے، کچھ کر جائے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ تب مکے کی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھے ہیں، کہیں مصعب بن عمیر وہ شہزادہ اٹھا ہے کہ جس سے زیادہ آرام و آسائش میں جاہلیت کی جوانی میں کوئی اور اس کی مثال نہیں ہے قریش مکہ کے شہزادوں میں۔ اور آج میں نے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ عتبہ ابن ربیعہ جو قریش مکہ کا سردار بن کر آیا ہے بدر کی جنگ میں، اس کا مقام آپ پہچان سکتے ہیں کہ ابو جہل بھی اس کے نیچے تھا۔ ان کے بیٹے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ، ان کی بیوی ہیں سہلہ بنت سہیل ابن عمرو جو صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے نمائندے بن کر آئے تھے، جو خطیب قریش تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کے نکاح۔ باپ پورا گھر ہے، وہ شرک کی گود میں پلا ہوا اور شرک کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ یہ میاں اور بیوی ہے، ایمان لائے ہیں، اور پھر ہمارا اور ہماری قوم کا ایمان نہیں تھا کہ موقع موقع سے ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ چوٹ پڑ سکتی ہے وہاں پر یہ ایمان دب جاتا ہے کونے کھدروں میں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہی ایمان اور شرک کی بات ہے، ہر طرف یہ ہے، یہاں تک کہ ان کی گودیں ہیں جو انگارہ بن، ہر طرح سے وہ سمجھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، سارے اپنے احسان یاد دلاتے ہیں، لیکن یہ کہتے کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں تک کہ ابھی دو سال گزرے ہیں اعلان کے بعد کہ زمین مکے کی ان کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ ایمان کے لیے اب تیسری بازی، تم ایمان لائے، عمل صالح سے تم نے ثابت کیا، دعوت حق دی، اور اب ہجرت کا مقام یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے اصحاب کہف کا ذکر فرما کے بتایا کہ ایمان کے راستے میں تم آج پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تمہارے انداز کے ایسی گودوں سے وہ ابھرے تھے جو سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایمان کے بعد انہوں نے جوانی کی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا اور جا کر پہاڑوں کی غاروں میں جا کے پناہ لی۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون۔ اب اگر یہ ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے تو جوان مردوں چھوڑو قریش کی محلات کو، چھوڑو یہ سونے چاندی کی ذیل پیل پر تھوکو اور ایمان کے لیے حبش کی طرف ہجرت کر جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ بات یاد رکھنا کہ ایک مسئلہ ہے فإیایا فاعبدون، یہ بندگی اور غلامی کے معاملے میں صرف میری ایک ذات ہے، کسی اور کو حق نہیں۔ توحید سے ذرہ برابر کوئی انحراف کا موقع نہ ہونا چاہیے، ورنہ الیہ مرجعکم، ورنہ جاؤ گے کہاں؟ سب کچھ تم نے کر لیا ہے۔ ایک موقع پر آخری سانس اکھڑنے سے پہلے اگر کہیں ایک موقع پر تم نے کمی دکھائی تو میرے پاس آؤ گے، سارے کارنامے حیات کے اوپر میں سیاہی پھروا کر تمہیں جہنم کی آگ کا نظر کروں۔ تو اللہ کے یہ بندے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، میاں بیوی دونوں اپنے 90 ساتھیوں 95 ساتھیوں کے ساتھ، جن کی اکثریت ہے قریش مکہ کے شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ ایک دو عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ان بلا کشان جو غریب اور غلام اور لونیوں کے زمرے سے تھے ان کے اندر کوئی نہیں ہجرت کر پائے، یہی ہیں جو گئے ہیں اور پھر یہ واپس آئے ہیں۔ دوسری ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، اور پھر بدر کے میدان میں جب ان کا باپ آیا ہے ان کے سامنے اور للکارا ہے اس نے کہ بھیجو میرے مقابلے کے اوپر،
تو سب سے پہلے ان کے بیٹے بڑھے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ کہ میرے بات میں للکارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے اس بات کے مقابلے میں میں آگے پیش قدمی کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن ان کا جذبہ دیکھنے کے لائق ہے کہ ایمان کے لیے جب یہ معاملہ ہو جائے کہ باپ بھی ہے، میدان میں اتر آیا ہے۔ اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ چلو صرف شرک اور کفر کے معاملے میں باپ کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن اور ان کی خدمت کرنا ہے، لیکن جب اس طرح سے وہ میدان جنگ میں پھان پڑے تو اس کے بعد پھر اب کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جس طرح سے عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، جب اس بدر میں اپنے باپ کے خلاف آئے ہیں، لیکن بات کو ایمان لانے کے بعد ایک دن اپنے والد سے یہ کہنے لگے کہ بابا بدر کے مارکے میں بالکل آپ میرے وار کے سامنے تھے، لیکن میں نے کہا باپ پر کیا بات کروں۔ فرمایا بیٹے تمہاری بات اور ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تم کہیں اس وقت میرے سامنے ہو گئے آگے ہوتے تو میں تم کو جانے نہیں دیتا اللہ کے معاملے میں۔ تو یہ پہلی بات آپ نے دیکھی ہے کہ جان لگائی ہے، جوانی نہیں بلکہ جوانی کی ساری امنگوں کا جو دنیا سے وابستہ ہوا کرتی ہے، اس شہزادے نے اپنی بیوی کے ساتھ اس پر لات ماری ہے ایمان اور آخرت کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا حال یہ ہے کہ سارے مارکوں میں شامل ہے، اور یہاں تک کہ بخاری روایت کرتے ہیں کہ سالم مولا ہے، ایک ایرانی سالم جن کا نام ہے، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر بخاری مسلم کی حدیث میں کہا ہے استقروا القرآن من اربع، اور پہلا نام لیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نام لیا ہے کہ ان سے سیکھو اس ایرانی کا، یہ غلام تھا اس کا نام سالم ہے مولا ابو حذیفہ۔ تو یہی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو تعلیم دی ہے، اور تعلیم دینے کے بعد آزاد کیا ہے، اور پھر اس کی قرآن دانی کا یہ عالم ہے۔ اور بخاری روایت کرتے ہیں پھر اپنی بھتیجی کے ساتھ ایرانی آزاد کردہ غلام کی شادی کی ہے، قریش مکہ کا سردار کی اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہ ایمان جو تبدیلی پیدا کی تھی وہ ہے۔ اور پھر ابو داؤد وغیرہ کی روایت آتی ہے کہ جب یہ آیتیں اتری، جب محرمات کا ذکر ہوا تو سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک مشکل بیان کی کہ سالم میری گودوں کا پالا ہوا تھا، اور جو میرے شوہر ابو حذیفہ کا ان سے تعلق ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن قرآن کی یہ آیتیں اتری ہیں اور سالم اس میں نہیں آتا جو میرے محرم ہیں۔ اب میرے شوہر جو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں تغیر پاتا ہوں کہ جب اللہ نے اس کو محرم نہیں بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صاحب میرا بچہ ہے، بالکل میں نے اس کو گودوں میں کھلایا ہے، اب کیا کروں، میرے دل پر ماں کی طرح سے مجھ پر ممتا کی چوٹ پڑ رہی ہے، میں کیا کروں۔ تب نبی صاحب نے ان کو ایک خاص حکم دیا ہے کہ ان کے دل سے اور اللہ کی جو بات کے اندر جو جوش آتا ہے ان کو اطمینان دلانے اور شان کرنے کے لیے تمہارے لیے خاص چیز ہے کہ اس جوانی کے عالم میں ان کو سالم کو دودھ پلا دو، اس طرح سے جو ان کا غصہ ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کیا، اسی لیے ہر جگہ جہاں دودھ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ذکر کر دیتے یہ خصوصیت ہے کہ دودھ شریکہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں دودھ پیے کہ جب دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اور اس کے بعد آخری زمانہ کہاں گزرا ہے، یمامہ کی جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور دونوں ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یہ آزاد کردہ غلام اور داماد سالم مولا ابو حذیفہ ہے، یمامہ کی جنگ میں شریک ہیں، اور یہ مسلمہ کذاب کے ساتھی بنو حنفیہ اس قدر شدید جنگ کرتے ہیں جس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے کہ عرب کے اندر اتنی شدید جنگ ہوئی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان مجاہدین پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہ سردار ہیں ایک دستے کے حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ، یہ دیکھنے کے بعد چیختے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے جنگ نہیں کرتے تھے کہ پیچھے بھی ہٹ جائیں، گڑھا کھود کر کھڑے ہو گئے اور آواز دی کہ اللہ کے بندو اللہ کی راہ میں آخری بازی کھیلو، یہاں تک کہ وہ بازی یہ اور تو چاہے نہ کھیل پائے ہوں، لیکن ان کا عالم یہ ہو گیا کہ یہ شہید ہو کر زخمی ہو کر گرے ہیں۔ لیکن جھنڈا ان کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا۔ ایک مجاہد کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ سالم اس خیال سے کہ تم آزاد کردہ غلام ہو، اس شدید جنگ کے اندر تم ہمارے سالار بنو، ابو حذیفہ بھی عتبہ کی جگہ پر تم سے ہمیں امیدیں کم ہیں، تم اس کے حامل ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ کہنا تھا کہ کس نرمی سے عین وقت پہ اس قدر شدید اعتراض کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اگر میں اس جھنڈے کا حق نہ ادا کر پاؤں
تو اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے میرے متعلق تو کہا ہے میں حامل قرآن ہوں، اور حامل قرآن اور وہ کوئی کمزوری دکھا جائے. غرض جنگ ہوئی اور اللہ نے فتح دی ہے، مسلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور خبر دی گئی ہے ان کو کہ سالم اللہ نے کامیابی دی. وحشی نے جو ان کے اوپر حضرت حمزہ کا جو الزام تھا شہادت کا، وہ آج اس کا بدلہ اتار دیا اور مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کروا دیا ہے. خوش ہو جاؤ. انہوں نے پوچھا کہ میرے آقا کا کیا ہوا؟ جو زخمی ہو کر گرے تھے لوگوں نے کہا وہ شہید ہو گئے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ میرے بھائی جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ تم اس لائق نہیں ہو، اس کا کیا بنا؟ بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گیا. تو جواب ہی دیتے ہیں جذبات کا یہ عالم ہے. کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ہوا تو میں بھی انشاءاللہ شہید ہونے والا ہوں، ان دونوں کے درمیان مجھے دفن کرنا. یہ ایک جذباتی معاملہ ہے. جیسے حضرت عمر نے جوش میں آ کر یہی جذبات پہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں، اور اس سے پہلے خواہش کر چکی تھی حضرت عائشہ، حالانکہ اس دن انہوں نے اثار کیا. تو یہ جذبات کے معاملے میں تو یہ ایک زندگی ہے، یہ زمانہ گزرا ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ ایمان کا دور گزرا ہے، توحید کا دور گزرا ہے، طاغوت کا دشمن دور گزرا ہے، اور شرک کے پیچھے جان اور مال کی قربانی دے کر اس کا قلع کما کرنے کے لیے وہ دور گزرا ہے. اسی ایمان کے لیے اسی قرآن نے رہنمائی کی ہے، اسی سنت نے راہ دکھائی ہے. جوان مردوں نے تلواروں کی چھاؤں کے اوپر اللہ کی راہ میں سبقت کی ہے، اور جب کوئی نیزہ ان کے سینے کو پار کر کے نکل گیا ہے تو انہوں نے آواز لگائی ہے خوشی سے بے قابو ہو کر کہ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ. تو یہ ایک انداز ہے. آج بھی ایمان کی پکار تو یہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ توفیق دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ دل میں پوری طرح سے ایمان خالص اتار دے تو پھر سیرتوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جائے گا. وہی جو شرابیں پینے والے حضرت عبید نے کعب کا یہ عالم تھا. یہ ابو طلحہ انصاری یہ وہ تھے کہ راتوں کو آ جائے اگر جام و صبح سے کھیلنے کے لیے صبح کر دیتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ایمان لائے ہیں تو شیروں کے شیر ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا تحفہ لیے ہوئے مشرق اور مغرب میں دوڑے جا رہے ہیں. 80 برس کا سن ہو گیا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ غزوہ ہو رہا ہے سمندری غزوہ. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے شرکا میں سارے جو ہیں اللہ نے واجب کر دیا ہے جنت کو. امیر معاویہ جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا. گھر والے روکتے رہے کہ 80-90 برس کا سن ہے، ہر مارکے میں تو شریک تھے، اور اب اس قابل بھی نہیں ہے. سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر بدر و احد کا سورما ہے، اس کو کیا کوئی روک پاتا؟ جہاز کے اوپر سوار ہوئے ہیں اور راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر جہاد کے ارادے سے کوئی نکلے اور راستے میں بخار بھی آ جائے اور وفات پا جائے تو وہ شہید ہوگا. تو اس طرح سے آرزو ہے. ایک چیز ہے کہ دل میں یہ بات ٹھک جائے کہ کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں اپنی جگہ بنا دے. اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں، اور یہ حاصل ہوتی ہے ایمان خالص کے ساتھ. اس کی پہلی چیز ہے کہ توحید مانی جائے، شرک کے ساتھ بدترین دشمنی ہو، سنت کا جامہ پہن لیا جائے، ہر بدعت پر تھوکنا بھی گوارا نہ ہو، اور دنیا کی بجائے آخرت پر نگاہ کر جائے اور پکارا جائے کہ ہار و جیت کا دن آج نہیں، ہار و جیت کا دن آنے والا ہے. تب کہیں جانے کے بعد یہ ساری دنیا کی مشکلات ہیں، اللہ کے دین کے خلاف سارے یکجا ہیں. اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اللہ کے بندو اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں دین حق کی تبلیغ کرو، چوٹے کھاؤ سہلا لو، زخم ہو شیرانواد چاٹ جاؤ، پھر مل کے اللہ کی راہ میں للکارتے ہوئے باطل اور طاغوت کو آگے بڑھو، اور پروردگار تم پر رحمتوں کے سائے کرے گا، اور مالک تم کو اس دنیا میں بھی سرفراز کر کے تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا، اور آخرت کی وہ بادشاہی کہ مالک فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون. ایک بات دیکھ لیجیے، مالک فرماتا ہے پھر ان سب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے، اب ان کی مشیت راج کرے گی. خالدین 1-2 دن کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اور کسی کے دل میں یہ خدشہ ہو جائے کہ ایسی بات دل میں آ جائے کہ جو مالک رکاوٹ ڈالے، فرمایا نہیں، کان علی ربک وعدا مسئولا، مالک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری آرزو، تمہارا حکم، تمہاری مشیت جو تم چاہو نہ ہو تو مالک حق دیتا ہے کہ مالک کو وعدہ یاد دلاؤ کہ پروردگار تم نے یہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نہیں ہوا. یہ تو یہ آ گیا جو چاہو گے. اور اس کے بعد سورہ قاف میں مالک اس سے بڑھ کر بیان فرماتا ہے کہ لہم فیہا وہاں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. فرمایا جو تمہاری مشیت ہو تو مل ہی جائے گا، اور جو تمہاری مشیت تمہارے ذہن و خیال میں نہ آئے وہ ہم اپنی طرف سے مزید دیں گے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک فرماتا ہے عادت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے جنتی بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان میں اس کی بھنک نہیں پڑی ہے، دل پر اس کے تصور کا سایہ نہیں پڑا ہے۔ اور نبی صاحب بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہو چکی ان کے علاوہ ہے۔ اب غور فرمائیے کیا انداز ہے، جو قرآن و حدیث میں وہ سب کے علاوہ یہ ہے، وہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کی شکل میں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اگر اس زندگی کو سفل کرنا ہے، اس زندگی کو کامیابی سے ملانا ہے تو ایمان کو سب سے پہلے تازہ کیجئے، اللہ کے سامنے پھر جھک جائیے، اور پھر اللہ کے راستے میں خوابگاہوں کو چھوڑنے کے بعد پھر اپنے بھائیوں کو آواز دیجئے، دین حق کی ایک ایک بات کو سامنے لائیے، اور باطل کے ایک ایک رگ کو برہنا کر کے اس پر چرکے لگائیے، پھر دعوت حق اٹھے، کھلی توحید کی دعوت، اور یہاں شرک کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ مالک فرماتا ہے انبیاء تک چیخ پڑے ہیں، رسولوں پکار اٹھے ہیں کہ متی نصر اللہ، فرمایا لیکن ہم ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایک حد تک آزمانے کے بعد ہم بلائے حسن سے کامیاب کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے بھی ایمان کا یہی تقاضا ہے، یہی میرے سامنے ہے، آئیے کہ لا تجدید کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھیں، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی اپنے سامنے رکھ کر پھر تصور کریں کہ وہ جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں جہنم کی طرف کھینچے دیے جا رہے ہیں فرشتے ان کو، اور کتنے ہیں کہ پذیرائی ہو رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اور یہ جب نقشہ پورا تصور اگر آ جائے ذہن کے اندر گویا حاضر ہے قرآن اور حدیث کا جو نقشہ ہے، تب کہیں جانے کے بعد اس خارزار وادی میں صحیح معنوں میں قدم ڈال کر پھر جمع جا سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ مجھے بھی اس بوڑھے کو توفیق دے کہ سانس نکلے تو اس کے بعد ایمان کے ساتھ نکلے، اور راستے میں نہ تو کوئی ہمت جواب دے اور نہ چالاکی کے لیے خود اپنی جان بچانے کے لیے دین کو موڑ دیا جائے۔ یہی ہوا ہے امت کے اندر کہ بڑے بڑے اٹھے ہیں، بڑی امیدیں ان سے وابستہ کی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد اس راستے کی دشوار گزاریاں ان کے سامنے آئی ہیں اور راستہ فیصلہ بنا دیا ہے۔ اللہ اس طرح سے مرتب نہ کرے اور معلوم جنت کی بجائے جہنم کی طرف نہ جائے۔ اللہ کے راضی مالک ہے۔